مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ درد کی آخری حد بھی جو سہ جاتا ہے اس انسان کو کوئی روک پھر توڑ نہیں پاتا۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا۔ زندگی اندازوں یا وہموں پر نہیں بلکہ رب پر یقین کرتے ہوئے گزارے۔ یقیناً آپ کو زندگی آسان اور مطمئن لگنے لگے گی۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ قابل رشک وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے سادہ رہنے دیجیے۔ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو فون کر لیجیے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجیے، چاہتے ہیں آپ کو سمجھا جائے تو واضح کر دیجیے۔ کوئی سوال ہے دل میں تو پوچھ لیں، کچھ پسند نہیں تو بتا دیں، پسند ہے تو کہہ دیں، ساتھ چاہیے تو مانگ لیں، انا کو دور چھوڑ آئیں، اپنوں کو پاس لے آئیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے آسان رہنے دیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھے ہیں برے ہیں، ہم خود کے لیے ہیں، ہم خود کو نہیں دیکھتے اوروں کی نظر سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں انہی کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی، اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائی ہیں ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان و اعمال کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ جسے بن دیکھے محبت ہو، چاہت ہو، دیوانگی ہو، وہ میرے اللہ کے محبوب اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ سچے نیک لوگوں کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جواب ملا، جس شخص کا دل سچ میں اللہ کا گھر بن جاتا ہے اسے نیک لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ نیک لوگ تو خود ہی اللہ کے گھر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ دل میں رضا الہی کا شوق اور زبان پر ذکر الہی کی عادت تو ایسے کام ہے جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح روپ ڈال دیتے ہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو؟ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔